السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على رحمة للعالمين والصلاة والسلام على شفيع المذنبين۔ آپ کے سامنے پیارے آقا حضور احمد مجتبیٰ محسن انسانیت، نبی الرحمت، حامل نبوت، صاحب شریعت، سبحان اللہ سبحان اللہ، رونق جنت، صاحب مغفرت، امام الانبیاء، شافع روز جزا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پاکیزہ ترین صفات پیش کی جا رہی ہے۔ اور جب آقا عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کسی ایک بھی صفت کو صاحب ایمان اپنے کانوں سے سنتا ہے تو وہ اللہ کا ذکر سبحان اللہ پڑھ کر کے کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آقا عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، کل تسبیحۃ صدقہ وکل تکبیرۃ صدقہ۔ جب کوئی بندہ مومن اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہوئے ایک مرتبہ بھی سبحان اللہ کہے گا تو اس کا وہ سبحان اللہ صدقے میں لکھ لیا جائے۔ ایک صدقہ ہوتا ہے مال خرچ کرنے سے، کہ جب تک کہ 2 روپے اللہ کی بارگاہ میں کسی غریب مسکین کو آپ بطور صدقہ نہیں دے دیں گے آپ کو صدقے کا ثواب عطا نہیں ہوگا۔ دوسرا صدقہ وہ ہے جو مفلسوں غریبوں کے لیے آقا عربی محمد مصطفیٰ نے یہ مقرر فرما دیا کہ جس کے پاس مال نہ ہو وہ سبحان اللہ پڑھ کر کے صدقہ ادا کر دیا کرے، الحمدللہ پڑھ کر صدقہ ادا کر دیا کرے۔ جس کے پاس پیسے نہ ہو وہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ صدقہ ادا کر دیا کرے۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صدق الله العظيم۔ عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، رواه البخاري ومسلم، أو كما قال رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، سبحان اللہ کی گونج میں سماعت فرمائیں آپ حضرات۔ سبحان اللہ۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اے اللہ اس فرش پر اگر ایک وقت کا سجدہ عطا ہوتا ہے تیری طرف سے تو یہ تیرا احسان عظیم ہے، ورنہ قیامت کا وقت ہے کسی بندہ مومن کو بسم اللہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ جو بندہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ دے، جو بندہ ایک مرتبہ درود پڑھ دے، جو بندہ ایک مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر دے، جو بندہ قرآن کی ایک آیت شریفہ پڑھ دے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بندہ ہے اور پیارے آقا کا سچا عاشق ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے اللہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی،
اور منفعت ایک ہے، اس قوم کی نقصان بھی ایک۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ گزشتہ صدی کے مشہور مفکر، 1912 میں سرزمین لاہور میں جواب شکوہ لکھا تھا، اس کا یہ کلام ہے۔ علامہ اقبال کی زبان چونکہ پنجابی تھی اس لیے وہ منفعت پڑھتے تھے۔ قواعد عربیہ میں میم کے فتحہ سے یہ لفظ مروج ہے، منفعت ہے۔ اقبال، منفعت ایک ہے، اس قوم کی نقصان بھی ایک، یعنی اہل دین کا نفع و نقصان ایک ہے، اہل دین کی عزتیں ایک ہیں، اہل دین کی رشتہ داریاں ایک ہیں، اہل دین کا محبت کا تعلق ایک ہے، اہل دین ایک دوسرے کے بھائی ہیں، اہل دین ایک دوسرے کے ہمدرد ہیں، اہل دین ایک دوسرے کے غم گسار ہیں، اہل دین ایک دوسرے کے غم گسار ہیں، اہل دین ایک دوسرے کے خدمت گزار ہیں، اہل دین ایک دوسرے کے غم گسار ہیں۔ منفعت ایک ہے، اس قوم کی نقصان بھی ایک، ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہاں جو مختلف فرقے، مختلف مسالک، مختلف گروہ اپنی منفرد قسم کی جو پہچان بنا کر منظر عام پہ آ رہے ہیں، یہ گروہ، یہ پورے طور پر یہ مسالک، یہ پورے طور پر فرقہ وارانہ ذہنیت کو فروغ دینے والی سازشیں، یہ کیا ثابت کرنا چاہتی ہیں؟ کیا ہمارا کلمہ الگ ہے؟ کیا ہمارا دین الگ ہے؟ کیا ہمارا کعبہ الگ ہے؟ کیا ہمارا قرآن الگ ہے؟ کیا ہمارا ایمان الگ ہے؟ کیا ہمارا رحمان الگ ہے؟ کیا ہمارا مکہ الگ ہے؟ آپ بھی سبحان اللہ کہہ دیجئے۔ کیا ہمارا مکہ الگ ہے یا ہمارا مدینہ الگ ہے، یا قرآن کی آیتیں الگ ہیں، یا نبی کا فرمان الگ ہے، یا نمازوں کی فضیلت الگ ہے، یا حدیثوں کی صداقت الگ ہے؟ سب کا ایک نبی، ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک۔ منفعت ایک ہے، اس قوم کی نقصان بھی ایک، تھوڑا سا اس قوم کی نقصان بھی ایک، ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، اور حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک۔ کچھ بڑی بات تھی ہو مسلمان بھی ایک۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے، طبع آزاد پہ قید رمضاں بھاری ہے، طبع آزاد پہ قید رمضاں بھاری ہے، تم ہی کہہ دو یہی آئین وفاداری ہے۔ قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ اور اے اللہ، دعا یہ ہے دنیا کے 1 ارب 42 کروڑ صاحبان ایمان کی قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے۔ عشق کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ نمازیں ادا کریں، اگر قلب میں عشق الہی نہ ہو تو وہ نمازیں میدان محشر پہ منہ پہ مار دی جائیں گی۔ ترمذی شریف کی حدیث، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے۔ اگر قلب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق نہ ہو تو نماز میں پڑھا جانے والا درود واپس کر دیا جائے گا۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے۔ اگر ہم نے والدین کا حق مارا ہوگا، اگر ہم نے والدین کے حقوق کی پورے طور پر ہم نے تلافی نہ کی ہوگی، اتلاف کیا ہوگا، تو رب ذوالجلال ہمارے حج بیت اللہ کو، ہمارے عمرے کو، ہماری تلاوتوں کو کافور بنا کر میدان محشر پہ پھینک دے گا۔ سبحان اللہ۔ عشق کا تعلق ہے قلب سے، قوت عشق سے ہر پس دعا یہ کیا کیجئے، اے اللہ تو مجھ کو قوت عشق کے ساتھ اے اللہ اپنی محبتوں اور اپنے عشق کا تحفہ عطا فرما دے، اپنے نبی پاک کی محبتوں کے تحفے عطا فرما دے، اے اللہ عشق نماز عطا فرما دے، اے اللہ عشق قرآن عطا فرما دے، اے اللہ عشق اولیاء عطا فرما دے، اے اللہ عشق صحابہ عطا فرما دے، اے اللہ عشق والدین عطا فرما دے، اے اللہ پورے طور پر صاحب ایمان اور تمام آدم کی اولاد میں دنیا میں جتنے بندے ہیں سبھی سے محبت اور سبھی سے پورے طور پر مروت کی توفیق عطا فرما دے۔ قوت عشق
ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ آئیے ایک مرتبہ ہم اور آپ اپنی محبتوں کا ثبوت دیتے ہوئے، اپنے آپ کو صاحب ایمان سمجھتے ہوئے آنکھیں بند کر لیجئے اور 4125 میل کے فاصلے پر چلیے مدینہ منورہ، اپنے آپ کو تصور میں پورے طور پر تصور کے ذریعے سے اپنے کو مدینہ منورہ لے چلیے اور سوچ لیجئے سامنے پیارے آقا امام الانبیاء کا روضہ پاک ہے، سنہری جالی ہے، آپ وہاں پر موجود ہیں اور آپ درود شریف پڑھیے اب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا، ہم نے شروع کے خطبے میں جو آیت شریفہ پڑھی اس کا تعلق غار حرا سے ہے۔ جس قرآن مجید کو آج قرآن خوانی میں پڑھا جاتا ہے، کبھی خیال نہیں آتا اس کلام اللہ کا جاہ جلال اور اس جاہ جلال کا آغاز ہوا قلب رسول پر اس قرآن کی جلالت کس طرح سے منکشف ہوئی کہ خود رسول پاک کے قلب پاک پر کیا کیفیت ہوئی تھی جب قرآن پاک کی پہلی آیت رسول پاک کے قلب پاک پر 1476 سال پہلے غار حرا میں جب نازل ہوئی تھی۔ قرآن نے اسی لیے قرآن شریف میں سب سے پہلی سورت کی سب سے پہلی آیت کے سب سے پہلے لفظ میں اقرا فرمایا کہ آپ پڑھیے، علم حاصل کیجئے۔ سبحان اللہ۔ نماز کی فرضیت 11 سال میں ہوتی ہے، بچہ ہوش مند ہو جاتا ہے۔ حج کی فرضیت جب تک مال نہ آ جائے حج کی فرضیت عائد نہ ہوتی، لیکن علم کی فرضیت ایجوکیشن اینڈ qualification is very essential for any person of the world۔ پروفیسر سیڈیو جرمنی کا کہتا ہے، پروفیسر سیڈیو نے یہ بات 200 سال پہلے کہی، علم کی ضرورت اور علم کی اہمیت، مگر میرے رسول پاک نے 1436 سال پہلے مدینے میں اعلان فرما دیا تھا کہ طلب العلم فریضہ علی کل مسلم و مسلمہ، علم حاصل کرنا فرض ہے صاحب ایمان مرد و عورت پر۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ ہم نے کتنا پڑھا؟ بچہ ماں کی گود میں جیسے اماں ابا کہنا شروع کرتا ہے، شریعت کا حکم وہاں پر لاگو ہو جاتا ہے ماں باپ کے لیے۔ ادھر بچے نے آپ کو اماں پکارا، ادھر بچے نے آپ کو بابا پکارا، ادھر بچے نے آپ کو ابا پکارا، ادھر بچے نے آپ کو ابو پکارا، ادھر بچے نے آپ کو امی پکارا، ادھر بچے نے آپ کو مما پکارا، ادھر بچے نے آپ کو اماں پکارا۔ اسی وقت سے علم کی پورے طور پر علم حاصل کرنے کی فرضیت عائد ہو گئی۔ خیال رہے اس زمین پر تمام عبادتوں سے سب سے پہلی عائد ہونے والی عبادت علم کا حاصل کرنا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج یہ ظالم قومیں، یہ زمین کے اوپر دہشت گردی عام کرنے والی قومیں، یہ انسانیت کا خون بہانے والی قومیں، یہ اس روئے زمین پر اتیاچار اور ظلم و ستم کے ذریعے سے انسان کا خون پانی سے زیادہ سستے انداز میں بہانے والی یہ ظالم اور یہ دہشت گرد قومیں، ان کو پتہ نہیں ہے کیونکہ یہ اول درجے کے جاہل ہیں۔ انہوں نے کبھی میرے رسول پاک کی سیرت نہیں پڑھی، انہوں نے کبھی میرے قرآن کو نہیں پڑھا۔ اگر میرے قرآن کو پڑھا ہوتا تو وہ آیت شریفہ جو لکھی ہوئی ہے سامنے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور یہ انہوں نے اگر میرے قرآن کو پڑھا ہوتا تو یہ توبہ کر لیتے قتل عام سے، یہ توبہ کر لیتے ظلم و ستم سے۔ میرے قرآن کی آواز یہ ہے، من قتل الناس، برے توبہ، جس نے ایک انسان کا قتل کر دیا بس اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا۔ کہ پہلے اپنے بچے کو پڑھائیے، جب بچے کو پڑھائیں گے تو اس کے پاس علم آئے گا، جب علم آئے گا تو اس کو عبادت کا طریقہ آئے گا، اس کو جائز اور ناجائز کی تمیز ہو جائے گی۔ 11 سال کی عمر میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، 150 ہجری میں امام اعظم ابو حنیفہ کا انتقال ہوا، تقریباً 1250 سال پہلے کا امام ہے۔ حال ہی میں میرا وہ بیان عراق کے تعلق سے ہندوستان کے تمام اخبارات میں شائع ہو کہ جس عراق کو آج پورے طور پر مجروح کیا جا رہا ہے، اس کے تقدس کو، اس عراق کا تعلق کل سے پرسوں سے 100-200 سال سے نہیں ہے، وہ عراق ہے جناب نوح علیہ السلام کا۔ 7,500 سال پہلے نوح علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، تو میرے پیغمبر کا ہے عراق۔
300 سال پہلے ابراہیم خلیل اللہ جن کے طریقے پہ آج آپ خانہ کعبہ کی طرف نیت باندھ کر کے نماز پڑھتے ہیں، وہ ابراہیم خلیل اللہ پیدا ہوئے اسی سرزمین عراق میں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس میں تیل کی مالش کرنے والے خادم رسول سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کا مزار پاک ہے عراق میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بزرگوں کے سردار، ولیوں کے سردار، صوفیوں کے سردار، درویشوں کے سردار، تمام خواجہ حضرات کے سردار، تمام غواص کے سردار، تمام سیدوں کے سردار جناب شیخ عبد القادر محی الدین جیلانی کا مزار پاک ہے عراق میں۔ یہ عراق کسی عام آدمی کا نہیں ہے، یہ عراق ہے ہمارے صحابہ اکرام کا۔ اس لیے پورے عالم کے علماء سو نہیں پا رہے ہیں، بے چین ہیں، راتوں کو نیند نہیں آ رہی ہے۔ ابھی بھی آپ نے دیکھا 10 لاکھ نہیں پتہ نہیں کتنے لاکھ کا مجمع دہلی میں جمع ہو گیا تھا اس شیطان کے خلاف۔ دین میں شامل ہے حضرت مولانا علی میاں مرحوم مغفور رحمت اللہ علیہ، انہوں نے فرما دیا تھا وہ مسلمان نہیں ہے جو عالم اسلام کے مسلمانوں کی خبر گیری نہ کرے۔ وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے جو پیٹ بھر کے کھانا کھا لے اور پڑوسی کا خیال نہ کرے کہ پڑوسی کے یہاں چولہا جلا بھی کہ نہیں جلا۔ آپ حضرات پڑھتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے بائیں طرف دیکھو تمہارا پڑوسی کتنی دور ہے، اگر تمہارے داہنی طرف کوئی یہودی بھی ہو، کوئی عیسائی ہو، کوئی ہندو بھائی موجود ہو اور دوسری طرف بائیں طرف مسلمان ہو تو بالش سے ناپو کس کا دروازہ کتنا ہے، اور بائیں طرف جو دروازہ مسلمان کا بالش مثال کے طور پر 10 بالش کی دوری پر ایک ہندو بھائی کا مکان ہے، ایک مسلمان کے دروازے سے دوسرا جو مکان ہے پڑوسی کا وہ 10 بالش کے فاصلے پر ہے، اور بائیں طرف جو مسلمان رہتا ہے اس کا فاصلہ 25 ہاتھ ہے، 25 بالش۔ تو شریعت طہارہ کا قانون یہ ہے کہ تم خبر گیری پہلے ہندو حضرات کی کرو، یہ میرا دین ہے۔ رسول پاک کا فرمان ہے یہودی بدترین کب ہماری زبانوں پہ سچ آیا، کیسی نفرتیں ہیں بنا ہوا ہے۔ اللہ اکبر کہیے ماننے والے تھے جس میں صرف اور صرف معاملات ہی کو سنوارا گیا، کردار کو بنایا گیا۔ رسول پاک نے چال چلن کو ٹھیک کیا ہے، رسول پاک نے ہماری زبانوں کو میٹھا بنایا ہے، رسول پاک نے ہمارے اخلاق کو بہتر بنایا ہے۔ ایک صحابی کی تعریف فرمانے لگے، ایک صحابی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تشریف لائے، یا رسول اللہ میرے ایک دوست ہیں، بڑے نمازی ہیں، بہت روزے دار ہیں، قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں۔ رسول پاک خوش نہیں ہوئے، ان صحابی کو بڑی حیرانی ہوئی کہ ارے یا رسول اللہ ہم نے اپنے دوست کی نمازوں کا حال بیان کیا، آپ خوش نہیں ہوئے، ہم نے اپنے دوست کی تلاوت کا حال بیان کیا، آپ خوش نہیں ہوئے۔ یا رسول اللہ وہ حج بھی کر چکا ہے۔ اللہ کے حبیب کو کوئی مسکراہٹ، کوئی تبسم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں پر، لب مبارک پر کوئی تبسم نہیں آیا، وہ بہت پریشان ہو گئے صحابی۔ یا رسول اللہ ہم نے اس کی عبادتیں بتا دی ہیں، وہ روزہ بھی رکھتا ہے یا رسول اللہ، مگر آقا خوش نہیں ہوئے۔ یا رسول اللہ وہ قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے مگر میرے نبی خوش نہیں ہوئے۔ اچانک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل گیا۔ کیا آمد و رفت ہے بھائی؟ دیکھیے یہ قوالی کی محفل نہیں ہے، ایک بات سمجھ لیجیے آپ، یہ سیرت رسول، ایک سیرت رسول کی محفل یہ جسے میلاد شریف کہہ رہے ہیں، ایک سیرت رسول، ایک میلاد شریف کی محفل 1 کروڑ قوالی کی محفلوں سے زیادہ برکت رکھتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہاں فرشتوں کا نزول ہے، آسمان سے نورانی فرشتے بیٹھے سن رہے ہیں اللہ رسول کے بیانات، اور یہ مداح شہ انبیاء جو تشریف فرما ہے سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے غلام، ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ جیسے عاشق رسول کی نمائندگی کرنے والے، عبداللہ ابن رواحہ جیسے شاعر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید کرنے والے یہ شعراء صرف عشق رسول اور عشق الہی میں آئے ہیں، اس لیے خاموشی کا ماحول بنائے رکھیے، فرشتوں کو نہ بھگائیے۔ فرشتے سب پہنچے، ارے صاحب ابھی تو 12 منٹ باقی ہے جماعت میں، ابھی 3 منٹ باقی ہے خطبے میں، اور بندے کو یہ پتہ ہی نہیں جس کا خطبہ چھوٹ گیا اس کی جمعے کی نماز چھوٹ گئی۔ جمعے کا خطبہ ہی تو جمعے کی نماز کی بنیاد ہے۔ جیسے کھانا پکا لیجئے، سب کچھ ڈال دیجئے، 1 روپے کا نمک نہ ڈالیے، وہ کھانا کس کو اچھا لگے گا؟ ایسے ہی جمعے کے روز اگر آپ نے خطبہ چھوڑ دیا،
خطبہ اگر آپ نے چھوڑ دیا تو آپ کی جمعے کی نماز کامل و اکمل ہی نہیں ہوئی۔ اور ہم کوشش کیا کرتے ہیں، عالم یہ ہے ایک شخص پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، ہم اتنے جلد باز ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے گن پوائنٹ میں کسی نے مسجد میں روک رکھا تھا، اس نے گن ہٹائی، فوراً ہم مسجد سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عالم یہ ہے کہ ایک شخص پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، ہم سکون سے بیٹھ کر انتظار نہیں کر سکتے کہ وہ شخص آرام سے درود شریف پڑھ لے، آرام سے دعائے معصورہ پڑھ لے، آرام سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ پڑھ لے، آرام سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ بائیں طرف سلام پھیر لے، اس کے بعد پھر میں اٹھ کر کے جاؤں۔ کتنا وقت لگے گا؟ 1 منٹ، 1.5 منٹ، 2 منٹ؟ یہ ہم جو بیٹھیں گے یہ سارا کا سارا لمحہ ہمارا ثواب میں لکھا جائے گا کہ نہیں لکھا جائے گا؟ ہم نمازی کے انتظار میں اللہ کے گھر میں بیٹھنا پسند نہیں کرتے ہیں تو یہ قیامت کی نشانی نہیں ہے؟ سبحان اللہ۔ یہ محکمہ ہے سرکار کا، 8 بجے گئے، 5:30 بجے آ گئے، 5 بجے آ گئے، یہ سرکاری محکمہ نہیں ہے، یہ غفاری محکمہ ہے، یہ رب ستار کا ستاری محکمہ ہے۔ یہاں انسانی قانون نہیں چلتا، رحمانی قانون چلتا ہے۔ جتنا وقت دو گے اتنے گناہ معاف ہوں گے، تمہارے درجے بلند ہوں گے۔ میں رہا تھا، صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ میرے ایک دوست ہیں وہ قرآن شریف کی بہت پابندی کرتے ہیں، آقا خوش نہیں ہوئے خاموشی سے بیٹھے رہے۔ یا رسول اللہ میرے ایک دوست ہیں وہ روزہ بھی رکھتے ہیں، آقا خوش نہیں ہوئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ساری باتیں پہلے ہی سے معلوم تھی، آقا کے پاس جبریل امین آ رہے ہیں، قرآن لے کے آ کے بتا جاتے ہیں آقا کے پاس، آقا خاموشی سے بیٹھے رہے۔ ان صحابی رسول کو بڑی حیرت ہوئی، یا رسول اللہ وہ 5 وقت کی نماز بھی ادا کرتے ہیں، آقا خوش نہیں ہوئے خاموشی سے بیٹھے رہے۔ دیکھیے ذرا سے عبادات اور معاملات کی اہمیت کیا ہے شریعت کے اندر۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اول تو ہم نماز پڑھتے نہیں ہیں، پابندی کرتے نہیں ہیں، اور اگر پڑھتے ہیں تو مسجد کے باہر کے میرے معاملات اچھے نہیں ہیں، ہم پر قرض بھی ہے، ہم کسی کو گالی بھی بکتے ہیں، ہم کسی کے لیے اپنے دل میں غلط بات بھی سوچتے ہیں، غیر کی بہو بیٹیوں کو بھی تاکتے ہیں، ہم کسی کو تکلیف بھی پہنچاتے ہیں، ہم کسی کا دل بھی دکھاتے ہیں، بڑوں کا احترام نہیں کرتے، چھوٹوں سے محبت نہیں کرتے۔ یہ معاملات، ان معاملات کی وجہ سے آپ نے مسجد میں جو باوضو نماز ادا فرمائی ہے، آپ حدیث رسول دیکھ لیجئے، رب ذوالجلال اس وقت تک بخشے گا نہیں جب تک کہ مسجد کے باہر ہم نے اس شخص کا جس کا دل دکھایا تھا وہ جب تک معاف نہ کر دے اس وقت تک کہ میری عبادتیں قبول نہ ہوں گی میدان قیامت میں۔ کتنی توجہ ہے اس بات کی، ہم کتنے خوش ہو جاتے ہیں، کتنے خوش ہو جاتے ہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بندہ کتنا نادان ہے، کیسا نادان بندہ، تلاوت کرتا ہے تو دل میں بڑا سکون محسوس کرتا ہے کہ میں نے بہت بڑا کام کر دیا، اور پڑوس میں ایک مفلس، ایک غریب شخص بھوک سے مر گیا، اس کو خبر بھی نہ ہوئی کہ میرے پڑوس میں ایک شخص غریبی کی وجہ سے مر گیا ہے، اور میرے پاس تو دولت تھی، میں اپنی نمازیں، اپنے روزے، اپنی تلاوتوں میں مشغول رہا، پڑوسی کا لحاظ نہ کیا۔ اب بتائیے کیا اس کی وہ عبادت اللہ قبول فرمائے گا؟ جبکہ آقا فرمائیں میدان محشر میں رب ذوالجلال فرمائے گا اس عبادت گزار بندے سے کہ میں ننگا تھا دنیا میں، تم نے مجھے کپڑا نہیں پہنایا۔ صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ برہنہ، ہاں اللہ فرمائے گا میں بھوکا تھا دنیا میں، تو نے مجھ کو کھانا نہیں کھلایا ہے بندے۔ اس امیر آدمی سے اللہ سوال کرے گا جو خود تو پیٹ بھر کے کھاتا تھا، خوشبودار کھانے پکا کر کے کھاتا تھا، پڑوسی کا لحاظ اور پڑوسی کا خیال کا حکم کیوں دے دیا؟ اس لیے کہ اگر تمہارے گھر میں خوشبودار کھانا پکے تو تم اپنی حیثیت کے مطابق ایک پیالہ، ایک رکابی یا ایک پلیٹ اپنی حیثیت کے مطابق، یا خالی ایک چمچ ہی کی اگر حیثیت ہے تو ایک چمچ ہی وہاں پر کھیر پہنچا دو۔ اگر تمہارے یہاں پلاؤ پکا ہے تو چھوٹی سی پیالی میں پلاؤ بغل میں پہنچا دو تاکہ اس کے بچے اس پلاؤ کی خوشبو سے مچلے نہ، اور وہ شخص غریب ہے، وہ شخص مفلس ہے، تنگ دست ہے، بے روزگار ہے، ایسا نہ ہو اپنے بچوں کا مچلنا دیکھ کر اپنے آپ کو پورے طور پر کوسنے لگے، اے اللہ بغل میں تو نے اتنا مال عطا کر دیا کہ خوشبودار پلاؤ پکائے، اور تو نے مجھ کو اتنا بھی عطا نہ کیا کہ میں اپنے گھر میں دال روٹی پکا کر بچوں کو کھلا سکوں۔ میں جا رہا ہوں اے اللہ تیرا قانون توڑتے ہوئے، ابھی چوری کر کے لاؤں گا، اپنے بچوں کا مچلنا نہیں دیکھا جاتا، اپنے بچوں کا بلکنا نہیں دیکھا جاتا، میں چوری کر کے پیسہ لاؤں گا، پلاؤ پکا کے اپنے بچوں کو کھلاؤں گا۔ اتنا بڑا گناہ کیوں کیا؟ آپ کی وجہ سے، ہماری وجہ سے، ہم نے خوشبودار کھانا پکایا، خود کھا لیا، پڑوس میں نہیں دیا۔ اس وجہ سے آقا نے فرمایا ہے کہ پڑوسیوں کا لحاظ رکھنا، ورنہ ایسا نہ ہو اللہ تم کو پکڑ لے۔ میدان محشر کا معاملہ، الصلاۃ نور المومن، نماز مومن کا نور ایک طرف فرمایا گیا،
نماز مومن کا نور ہے، الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کی معراج ہے۔ ایک صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ پیغمبر ہیں اس لیے اللہ نے آپ کو معراج میں آسمان پر بلایا۔ اے اللہ کے رسول آپ نبی ہیں اس لیے اللہ نے آپ کو جنت کا دیدار کرا دیا، دوزخ کا منظر دکھا دیا، آپ کو سدرۃ المنتہا پر پہنچا دیا، عرش معلی پر آپ کے قدم پاک پہنچ گئے، کیونکہ آپ پیغمبر ہیں، آپ رسول ہیں، ہم امتی ہیں، ہم گناہگار ہیں، ہم سیاکار ہیں، ہم کو کہاں آسمانوں کی سیر نصیب، ہم پیغمبر تو ہیں نہیں، ہم تو آپ کے امتی ہیں یا رسول اللہ، ہم گناہگار ہیں، جو کچھ آپ نے بتا دیا نماز کی طرف لگا دیا، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن شریف کی طرف لگا دیا، ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، ہمیں سچ بولنے کی تعلیم فرما دی یا رسول اللہ، ہم سچ ہی بولتے جا رہے ہیں، ہمیں پاک صاف رہنے کا حکم دیا تو ہم پاک صاف رہتے ہیں، مگر اے اللہ کے رسول ہم پیغمبر نہیں ہیں، ہمارا دل چاہتا ہے کہ آسمانوں کی سیر کریں، ہمارا دل چاہتا ہے کہ دوسرے آسمان پر جا کر عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کریں۔ الغرض یہ جو کہ معراج شریف کی رات میں، معراج میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت اللہ تعالیٰ نے نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا ہے، خیال رہے شروع میں 2 وقت کی نمازیں فرض ہوئی تھی، 2 وقت کی نمازیں فرض ہوئی تھی، 10 سال تک کے تمام صحابہ کرام 2 وقت کی نمازیں پڑھتے رہے ہیں، کوئی عالم دین، کوئی مفتی ہندوستان، کوئی مفتی ایران، کوئی مفتی سوڈان، کوئی مفتی یونان، کوئی مفتی جاپان پوچھے آپ سے کہ شروع میں نمازیں کتنے وقت کی تو کہیے گا 2 وقت کی فرض ہوئی تھی۔ 2 وقت کی نمازوں کے ذریعے سے صحابہ کرام کا مزاج بنایا گیا تھا، 2 وقت کی نمازوں کے ذریعے سے صحابہ کرام میں نماز کا شوق ڈالا گیا تھا، اور جب 10واں سال آیا تو رسول پاک کو اللہ نے عرش معلی پر بلا کر 5 وقت کی نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا۔ اے رسول اب جائیے صدیق اکبر کو 5 وقت کی نماز پڑھائیے، فاروق اور مغرب میں بلائیے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 وقت کی نمازیں فرض قرار دی۔ معراج شریف کی رات میں اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو خانہ کعبہ سے اٹھوایا، کس طریقے سے جبریل امین کو بلایا، جبریل امین نے داہنا کندھا لگایا، رسول پاک جبریل امین کے داہنے کندھے پر بیٹھے اور بغل میں میکائیل علیہ السلام تشریف لائے، میکائیل علیہ السلام کا بایاں کندھا، جبریل امین کا دایاں کندھا، آقا یوں تشریف فرما ہو گئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بیان مسلم شریف کی حدیث ہے کہ میں نماز لینے جا رہا تھا عرش معلی سے، خیال رہے نماز کو اس لیے اعلیٰ اور افضل بتایا ہے کہ تمام اسلام کے فرائض، اسلام کے جتنے فرض ہیں وہ سب کے سب زمین پر ملے، یعنی پورے طور پہ حج آیا تو رسول پاک زمین پر تھے، روزہ آیا آسمان سے تو رسول پاک زمین پر تھے، جہاد آیا تو رسول پاک زمین پر تھے۔ اسی طریقے سے ہم آپ کو عرض کر دیں کہ جب اچھے اخلاق کی تلقین آئی تو رسول پاک زمین پر تھے، مگر نماز وہ فرض ہے اسلام کا کہ رسول پاک کو خاص کر کے اسپیشلی اہتمام کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرش سے اٹھا کر عرش پر بلایا گیا۔ معراج شریف کی رات میں نماز کی اہمیت کا اندازہ اس سے کر لیجئے، نماز کی فضیلت کا اندازہ اس سے کر لیجئے۔ ہم سویرے سوتے رہتے ہیں، آپ کو پتا ہے سویرے سونے کے موقع یہ جو راحت آتی، جو نیند آتی، جو لذت ہوتی، کس بات کی لذت ہے؟ شیطان پیشاب کر دے، بہت اچھی دوا کھا لی، دعائیں پڑھ کے لیٹے، اس لیے بڑی اچھی نیند آ رہی ہے۔ فجر کی نماز کے موقع پر جو بندہ سو رہا ہے، بستر کے اوپر شیطان نے پیشاب کر دیا تو آپ اسی پیشاب میں، ہم اسی پیشاب میں لوٹتے رہتے ہیں، اب وہ نیند پورے طور پر غالب آتی جاتی، جو لوٹتے جاتے ہیں وہ نیند بڑھتی جاتی۔ اللہ بچائے، اللہ بچائے۔ الغرض معراج شریف کی رات میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پورے طور پر جا رہے ہیں، پورے طور پہ پہلے آسمان پہ پہنچے، رسول پاک آدم علیہ السلام سے ملاقات کی، آدم علیہ السلام نے فرمایا السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آدم علیہ السلام 7,500 سال پہلے آدم علیہ السلام کا انتقال ہو چکا ہے، مگر رسول پاک ان کو زندہ حیات پہلے آسمان پر دیکھ رہے ہیں۔ آج معراج کی رات ہے، رسول پاک 5 وقت کی نمازوں کا تحفہ لینے جا رہے ہیں، عرش معلی پر جا رہے ہیں، پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام سے ملاقات فرمائی، سبحان اللہ کہہ دیجیے آپ، فرشتوں کی آمد ہے، ذکر رسول، ذکر الہی، ذکر صحابہ، ذکر اولیاء چل رہا ہے، آپ سبحان اللہ کہتے جائیں۔ پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام سے ملاقات فرمائی، جناب رسول اکرم دوسرے آسمان کے لیے چلے، جناب جبریل امین، پھر اللہ نے ہم کو آسمانوں پر نہیں بلایا، یوسف علیہ السلام تیسرے آسمان پہ فرما رہے ہیں، تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں رسول پاک سے، اور فرما رہے ہیں آج آپ کو اللہ تحفہ بخشے گا، آج آپ کو اللہ نماز کا تحفہ بخشنے والا ہے، اسی لیے آپ کو بلایا جا رہا ہے۔ یہ دیکھیے جبریل امین کھڑے ہیں، آپ کو بیٹھائے ہوئے کندھے کے اوپر، یہ
میکائیل علیہ السلام بیٹھائے ہوئے ہیں. یہ میکائیل علیہ السلام سمندر میں سے پانی اٹھاتے ہیں, بادلوں میں بھرتے ہیں, اور یہی میکائیل علیہ السلام بارش کرتے ہیں جگہ جگہ جا کر. 245 ملکوں میں جو بارش ہو رہی ہے اس وقت, وہ ساری کی ساری بارش میکائیل علیہ السلام کے آرڈر سے ہو رہی ہے. اللہ نے ان کو مقرر کر دیا ہے. میکائیل علیہ السلام لگے ہیں رسول پاک کی طرف کندھا لگائے ہوئے, آقا کندھے پہ بیٹھے ہوئے ہیں, جبریل امین کا داہنا کندھا, میکائیل علیہ السلام کا بایاں کندھا. اب یہ پوری ایک سیٹ ہو گئی. رسول پاک دونوں نورانی فرشتوں کے بیچ میں بیٹھے ہیں. چلتے جا رہے ہیں, چلتے جا رہے ہیں. چوتھا آسمان آیا, ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. ادریس علیہ السلام نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ, آپ نماز لینے جا رہے ہیں, مبارک ہو, مرحبا مرحبا اے امام یا امام الانبیاء, مرحبا مرحبا. یہ حدیث شریف کے الفاظ ہیں. ذرا دیکھیے, نماز کو اللہ نے آسانی سے نہیں دے دیا. یہ نماز جس کو قضا پہ قضا, قضا پہ قضا, قضا پہ قضا مسلمان کرتا چلا آ رہا ہے, اپنے کو مسلمان بھی کہہ رہا ہے, لوگوں کا حق بھی مار رہا ہے, ایک دوسرے سے بدکلامی بھی کر رہا ہے, ایک دوسرے کا بغض اور عناد بھی رکھے ہوئے, اور نمازوں کو قضا بھی کر رہا ہے. یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک شخص ننگا رہے اور وہ کہے کہ صاحب دیکھیں میرے اوپر کتنا اچھا لباس ہے, ننگا, اس کو اپنی برہنگی نظر نہیں آ رہی ہے. ایسے ہی مسلمان کا معاملہ, اگر وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو وہ برہنہ ہے, اگر وہ نماز نہیں پڑھ رہا تو وہ گردن کٹا ہوا ہے. یہ سارے فیصلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں. رسول پاک جا رہے ہیں معراج شریف کی رات میں, چھٹے آسمان پر پہنچ گئے, پانچویں آسمان پر پہنچے. پانچویں آسمان پر جناب حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. ہارون علیہ السلام نے تحفے کے طور پہ آپ کو مبارکباد بخشی. اے نبی پاک, آپ نماز لینے جائیں وسلم, آپ نماز لینے جا رہے ہیں, اللہ مبارک کرے مبارک کرے. حضرت جبریل امین نے 7ویں آسمان پر ساتھ چھوڑ دیا. یا رسول اللہ, اس کے آگے میں جا نہیں سکتا, اس کے آگے جاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے. معراج شریف کا واقعہ سماعت فرما لیجیے آپ کہ یا رسول اللہ, ہم اس کے آگے اگر جائیں گے. جبریل امین فرشتہ فرما رہا ہے, جبریل امین جو قرآن شریف لے کر کے آتے ہیں, جنہوں نے 22 سال 5 مہینے 14 دن میں قرآن کے 86,700 الفاظ نازل کیے ہیں. قرآن شریف کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے کیا ہے, قرآن شریف کے نقطے نقطے کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے کیا ہے. 1,05,682 نقطے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, صحابہ کرام کے زمانے میں بھی تھے. آج بھی قرآن شریف میں 1,05,682 نقطے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن میں 86,700 الفاظ رسول پاک کے زمانے میں بھی تھے. آج بھی ہمارا قرآن جو گھروں میں اور آپ کے گھروں میں, اس میں بھی 86,700 الفاظ ہیں. یہ قرآن مجید کا معجزہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ تمام چیزیں بدل گئیں, زمانے آئے بدل گئے, ملکوں کی حکومتیں بدل گئیں, انسان کا مزاج بدل گیا, ریاستیں بدل گئیں, سیاستیں بدل گئیں, مگر اللہ کا قرآن نہ بدلا. سبحان اللہ کا قرآن نہ بدلا, نہیں بدل سکتا ہے. اس لیے کہا کہ قرآن میں ہو غوطہ مرد مسلمان, اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار. علامہ اقبال نے فرمایا غضب ہے سطر قرآن کو چلیپا کر دیا تو نے, زمین کیا آسماں بھی تیری کجبینی پہ روتا ہے. غضب ہے سطر قرآن کو چلیپا کر دیا تو نے. قرآن خوانی میں قرآن شریف پڑھا جا رہا ہے, نمازوں میں قرآن شریف پڑھا جا رہا ہے, تلاوتوں میں قرآن شریف پڑھا جا رہا ہے, تراویح میں قرآن شریف پڑھا جا رہا ہے. سمجھا کتنا جا رہا ہے؟ القاریہ ملقاریہ, امام نے پڑھا, ہم نے کیا سمجھا, اللہ نے کیا فرمایا ہے. القاریہ ملقاریہ کا مطلب کیا ہوا؟ خالی سننے میں اچھا لگے. حافظ نے پر پڑھ دیا, قل هو اللہ احد اللہ الصمد انا اعطینا کل کوثر قل اعوذ برب الفلق یاسین والقرآن الحکیم طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقى انا انزلناه فی لیلۃ القدر الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. امام نے پڑھ دیا, ہم نے سن لیا, کیا مطلب ہوا؟ کچھ سمجھ آیا ہمیں؟ یہ کیا, یہ کیسی بے وفائی ہو رہی ہے قرآن مجید کے ساتھ کہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن شریف, مگر دنیا میں سب سے زیادہ اگر کسی کا حق مارا جاتا ہے تو وہ قرآن شریف ہے. ہم اس کو قطعی سمجھنے کے لیے وقت نہیں نکالتے. قرآن مجید صاف صاف کہتا ہے تعقلون تفکرون, ارے عقل سے کام لو, یہ سوچنے والی کتاب ہے. سوچو, اس پر غور کرو, اپنے مسائل کا حل کرو. وقت کے گنڈوں بدماشوں سے اپنے گھروں کے مسائل حل کروا رہے ہیں آج کے لوگ. اتنا بڑا جج قرآن شریف گھر میں ہے, اتنا بڑا کورٹ, اتنی بڑی عدالت, قرآن مجید آپ کے گھر میں اتنی بڑی عدالت موجود ہے. کبھی آپ نے کوئی مسئلہ قرآن شریف سے حل کیا؟ میاں بیوی کے معاملات لے لیجئے, ماں بیٹے کے معاملات لے لیجئے, ساس بہو کے معاملات لے لیجئے, آپ قرآن شریف سے ذرا پوچھئے, دیکھیے قرآن شریف چٹکی بجاتے ہوئے سارے مسئلے حل کر دیتا ہے. آواز لگاتا ہے, خبردار, تیری ساس تیری ماں ہے, تیری ساس تیری ماں ہے. اور ساس کی طرف قرآن مجید نے رخ کیا, خبردار, تیری بہو تیری بیٹی ہے. جس طرح تیری بیٹی سے غلطی ہوتی ہے تو تو اپنی بیٹی کی غلطیوں کو بدنام نہیں کرتی. دنیا کے گوشے گوشے میں پھر کر اپنی بیٹی کو, تیری بیٹی کا اگر کردار غلط ہوتا ہے تو چال چلن غلط ہوتا ہے, نظریں غلط ہوتی ہیں, تو تو اپنی بیٹی کی بد چلنی کو مشہور نہیں کرتی. اگر بہو سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو بھی تو پورے طور پر 4 پردوں میں چھپا لینا, کیونکہ وہ
تیرے بیٹے کی زندگی ہے، تیرے بیٹے کی آبرو ہے، تیرے بیٹے کی محبتیں اس کے اندر. تو شریعت نے اور بہو کو کیا حکم دیا؟ خبردار، تیری ماں اگر تجھ کو ڈانٹتی تو کیا تو جواب دے دیتی؟ تیری ماں اگر کسی بات پر سمجھاتی تو کیا تو نظریں پھیر لیتی؟ اسی طریقے سے یہ تیرے شوہر کی ماں ہے. ارے تیرے شوہر نے اگر تیرے شوہر کی ماں نے تیری ساس نے یعنی تیری ساس نے اگر تیرے شوہر کو پیدا نہ کیا ہوتا تو کس کی بیوی بن کر گھر میں آتی؟ شکریہ، جزاک اللہ. تیری ماں نے تیرے شوہر کی ماں نے تیری ساس نے اگر تیرے شوہر کو پیدا نہ کیا ہوتا تو کس کی در و دیوار کی بیوی بن کر آتی؟ اس لیے شکریہ شریعت، یہ ہمارے گھروں کی بے برکتیاں، یہ بے رونقی، یہ ٹکراہٹیں، یہ نفرتیں، یہ عداوتیں، ساس بہو کے جھگڑے، نند بھاوت کے اختلافات، اللہ کے واسطے قرآن مقدس سے جو جائیے. اے میری ماں بہنوں، کسی گھر میں منحوسیت نہیں رہے گی. بہت سارے مقامات، جھارکھنڈ میں ایک صاحب تشریف لائے، مولانا صاحب کوئی دعا لکھ دیجئے، ہمارے گھر میں میری بیوی اور میری ماں میں بنتی نہیں. میں نے عرض کیا یہ کیا معاملہ، نعوذ باللہ، آپ یہ سوال لے کے آئے کہ میری ماں میں اور میری بیوی بھی نہیں بنتی؟ کیا خراب لگتا ہے؟ کہا جب میں زیادہ وقت اپنی ماں کے پاس دیتا ہوں تو میری بیوی کو خراب لگتا ہے، اور جب بیوی کے پاس وقت دیتا ہوں تو میری ماں کو خراب لگتا ہے. میں نے عرض کیا کہ آپ جا کر کے اعلان کر دیجئے آج جا کر کے میں دوسرا نکاح کرنے جا رہا ہوں. ابا سے یہ کہیے کہ جس وقت میں اپنی اہلیہ کے پاس ہوتا ہوں تو آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ میرا بیٹا کسی باہر کی گندی عورت کے ساتھ نہیں ہے، جس کو میں بہو بنا کر لائی ہوں اسی کے پاس بیٹھا ہوا ہے. کہیں بد چلنی میں نہیں ہے، بد نظری نہیں کر رہا، کسی غیر عورت کو تاک نہیں رہا ہے، بلکہ شرعی طور پر جو اس کی اہلیہ ہے وہ اس کے پاس بیٹھا ہے. اس لیے آپ کی ماں کو خوش ہونا چاہیے. آپ کی ماں کو یہ بات اچھی لگے گی کہ آپ باہر جا کر کسی دوسری عورت کے چکر میں مبتلا ہو جائیں تو آپ کی ماں کو تب خوشی ملے گی. ارے وہ آپ کی شریک حیات ہے، خود ماں کر کے لائی ہیں، خود والد کر کے لائے ہیں، تو خوش ہونا چاہیے نا. ایسے ہی اپنی اہلیہ کو جواب دیجئے، اے بدبخت عورت، جس کے پاس میں بیٹھتا ہوں وہ میری پیدا کرنے والی ماں ہے، اس نے مجھ کو جنم دیا، اس نے مجھ کو پیدا کیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لے کہ ماں کا درجہ کیا ہے، ماں کا مرتبہ کیا ہے. ایک طرف رسول پاک نے بیوی کا مرتبہ اتنا بلند کیا، اتنا بلند تر کیا. خبردار اے شادی شدہ مردوں، اپنی بیوی کا حق ادا کرنے میں کوتاہی نہ برتنا، میدان محشر میں تیری آخرت خطرے میں پڑ جائے گی. سبحان اللہ. کیونکہ تم نے بیوی کو تم کہیں سے ایسی کر کے نہیں لائے. جس وقت وہ تمہاری بیوی بنی تھی اللہ کا قرآن پڑھا گیا تھا، قاضی نے قرآن شریف پڑھا تھا، حدیث رسول پڑھی تھی، 2 گواہ موجود تھے، ولی موجود تھا، شاہد موجود تھا. لہذا اللہ کے قرآن کی روشنی میں تم نے غیر کی بیٹی کو، غیر کی بھتیجی کو، غیر کی بھانجی کو اپنی شریک حیات بنایا تھا. اپنی بیوی کا حق ادا کرتے رہنا، کیونکہ وہ کس کے سہارے آئی ہے، کیونکہ سب کے لیے سسرال میں اجنبی ہوتے ہیں. شوہری کا ایک سہارا ہوتا ہے، اگر شوہری حق تلفی کرنے لگے گا تو وہ عورت کہاں جائے گی؟ بیوی نے اپنی ماں کو چھوڑا، بیوی نے اپنے بھائیوں کو چھوڑا، اپنے والدین کو چھوڑا، رشتہ داروں کو چھوڑا. بھائی بہن ایک ساتھ کھانا کھاتے تھے، سب کو اس نے قربان کر دیا. کیوں؟ آج میرا نکاح ہو گیا ہے، آج میرا شوہر میرے پاس ہو گیا ہے، اللہ نے میری زندگی پورے طور پہ بدل دی ہے. رسول پاک نے بی بی فاطمہ کی شادی فرمائی تو یہی فرمایا تھا، اے فاطمہ اگر علی میں کسی بات کی کمی دیکھنا، اگر مالو زر میں کمی دیکھنا، کھانے پینے میں کمی دیکھنا، خبردار اے فاطمہ مجھ سے شکایت مت کرنا، مجھ سے شکایت مت کرنا. میں تیرا باپ ضرور ہوں لیکن میں میدان محشر میں تجھ کو بچاؤں گا نہیں اگر تو نے اپنے شوہر کی حق تلفی کی. اللہ تعالیٰ آپ کے آنسو قبول فرمائے. یہ آنسو اللہ پسند فرماتا ہے. فاطمہ کو سمجھا رہا ہے وقت کا رسول، امام الانبیاء جن کی حیثیت ہے، رحمت للعالمین جن کا لقب ہے، جو نبیوں کے سردار ہیں، جن کے صدقے اور طفیل میں گنہگاروں کو رب ذوالجلال میدان محشر میں جنت الفردوس کا اعلیٰ ترین طبقہ نصیب فرمائے گا. وہ رسول اپنی لاڈلی بیٹی کو شوہر کے سلسلے میں ڈرا رہا ہے. اے فاطمہ علی کو تکلیف نہ پہنچے. ذرا سے اتنی سی بات کہہ دی تھی فاطمہ نے، یا رسول اللہ آپ کے پاس ایک خادمہ آئی ہے، ہمارے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے ہیں، ایک خادمہ دے دیجیے. خاموش بیٹھو، کیا ہو رہا ہے؟ تمیز نہیں ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
منتظمین کا کام تھا، ایک دو افراد یہاں کھڑے ہوتے سب کو ماحول بناتے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خادمہ دے دیجئے، ہمارے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے. فاطمہ نے رسول پاک سے خادمہ کا سوال کیا، وہ خادمہ موجود بھی تھی. آقا نے فرمایا اے فاطمہ، اے میری لاڈلی بیٹی، اے میری پیاری دلاری کی روٹی میں پورے طور پہ گوندتی ہوں، اس کو پیستی ہوں، پھر جا کر پکاتی ہوں. آپ مجھ کو کوئی خادمہ دے دیجئے کام کرنے والی، تاکہ ہم عبادت میں زیادہ وقت لگا سکیں اور روٹی وہ پکا دے. آقا نے فرمایا اے فاطمہ، تم نے تو یہ بات جو مجھ سے طلب کی ہے، یہ تو دنیاوی آرام و راحت کی بات ہے. روٹی کا پکانا دنیاوی کام، آرام و راحت کا حاصل کرنا دنیاوی کام. اگر اس کے بدلے میں کوئی تم کو ایسا تحفہ بخش دوں جس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تم کو جنت الفردوس میں 70,000 حوریں، 70,000 خادمہ عطا فرما دے، تو بتاؤ. بی بی فاطمہ خوش ہو گئی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے جلدی بتائیے، ہم کو دنیا کی ایک خادمہ نہیں چاہیے، ہم کو وہ عمل بتا دیجیے، وہ راز بتا دیجیے جس سے کہ جنت کی 70,000 حوریں میری خدمت کریں. آقا نے فرمایا تم عصر کی نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. یہ تسبیح فاطمہ جو مشہور ہے کہ یہ تسبیح فاطمہ، یہ اسی لیے تسبیح فاطمہ کہی جاتی ہے کہ سب سے پہلے اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی فاطمہ کو یہ تلقین اور یہ نصیحت فرمائی تھی. اے میری بچی فاطمہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر اگر تم پڑھ لو گی تو اللہ تعالیٰ تم کو جنت الفردوس میں 70,000 حوریں اور 70,000 خادمہ عطا فرما دے. آج بیوی کا ہر سوال دنیاوی ضرورت کے تحت ہے. کتنی بیویاں ہیں جو اس بات کا سوال کریں اور ناراض ہو جائیں. شوہر سے کبھی اس بات سے ناراض ہوئی کوئی بیوی؟ آج آپ نے فجر کی نماز قضا کر دی ہے، میں آپ ناراض ہوں، بات نہیں کروں گی. جب تک کہ فجر کی نماز کی قضا نہ پڑھ لیں آپ سے بات نہیں کروں گی. آپ یہ بتائیے 70 روپے کما کے لائے ہیں شام کو، یہ بتائیے آپ نے ظہر کی نماز پڑھی تھی، عصر کی نماز پڑھی تھی جب آپ مزدوری کرنے گئے تھے، آپ ریلوے گئے تھے؟ یہ بتا دیجیے آپ عصر کی نماز ظہر کی نماز ملی ہوگی، ظہر کی نماز پڑھی تھی؟ آپ سرکاری محکمہ اندرا بھون اور گاندھی بھون گئے تھے، آپ بتائیے ظہر کی نماز پڑھی؟ اگر نہیں پڑھی اتنی دیر کا پیسہ حرام ہو گیا جتنی دیر میں ظہر کی نماز ہو رہی. یہ حرام اور حلال کا تصور ختم ہو گیا، حق ہم ادا نہیں کر رہے. اسی لیے آپ نے فرمایا من ظلم قید شبر طوبه من 7 ارضین. ناجائز قبضہ کر رہے ہیں ہم مکانوں پر، ناجائز قبضہ جگہ پر، چھوٹی چھوٹی دیواروں پر. رسول پاک نے فرمایا دنیا میں اگر کسی نے ایک بالش، ایک بالش، شریعت کا بالش کتنا لمبا ہوتا ہے؟ 9 انچ کا بالش. شریعت کا بالش 9 انچ کا ہوتا ہے. 9 انچ کا بالش شرعی بالش کہلاتا ہے. ایک بالش یعنی 9 انچی زمین کسی نے اگر کسی کی ناجائز طور پر ہتھیا لی، من ظلم قید شبر من الارض طوقه من 7 ارضین، تو اللہ کے میدان میں اس شخص کے گلے میں 7 زمینوں کو ہار بنا کر لٹکا دے گا. اللہ اکبر کہیے، اللہ اکبر. 7 زمینوں کو. ہم کیوں یہ کرتے آ رہے ہیں؟ موت نہیں آنی ہے. ارے صاحب جب موت آئے گی تب آئے گی. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. بھاگ نہیں سکتے ہیں آپ موت کے فرشتے سے بھاگ نہیں سکتے. سمندر کی گہرائی میں چلے جائیے، موت کا خونی فرشتہ پہنچ جائے گا آپ کو. آدم صفی اللہ کو اللہ نے 960 سال کی عمر دی. 960 سال کے بعد ہی کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا ذائقہ چکھایا. یہ اللہ کی فطرت ہے، اللہ کی عادت ہے، اللہ کی سنت ہے. ہر پیغمبر کو مرحلہ موت سے گزارتا ہے. 1 لاکھ نہیں 1040 سال عمر عطا کی اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام پیغمبر کو. کتنی؟ 1040 سال حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے عمر عطا فرمائی. لیکن کیا آج نوح علیہ السلام یہاں موجود ہیں ہمارے آپ کے بیچ میں؟ قبر پاک بنا دی گئی. آدم علیہ السلام کی قبر پاک خانہ کعبہ کے سامنے جبل ابو قبیس اسلامی پہاڑ میں بنا دی گئی کہ نہیں بنا دی گئی؟ نوح علیہ السلام کی پیدائش عراق میں ہوئی، ملک شام میں قبر بنا دی گئی کہ نہیں بنا دی گئی؟ موسیٰ کلیم اللہ کی عمر شریف 135 سال، ذرا دیکھیے انتقال فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ 832 سال ادریس علیہ السلام کی عمر ہوئی. کیا آج حیات ہیں؟ سوچیے آپ، ہم موت کو کیوں دور سمجھتے ہیں؟ ایک شخص اسکول میں بھیجتا ہے، خوش ہو جاتا ہے، میرا بچہ انگریزی بول رہا ہے،
گڈ مارننگ کہا بڑا خوش ہو گیا, اس کے مطلب میرے بچے کی پڑھائی ہو رہی ہے. ریٹ کیٹ میٹ اس نے جہاں شروع کیا, واٹس یور نیم پلیز ٹیل می, جہاں اس نے آپ سے کہا کہ ذرا نام بتا دیجیے, انگلش جہاں بولنا شروع کیا آپ بڑے خوش ہو جاتے ہیں. میرے بچے کو, اس کا مطلب میری اس کی ٹیچر پڑھا رہی ہے, بہت اچھا اسکول ہے, کیتھیڈرل بہت اچھا ہے, کرائسٹ چرچ صاحب بہت اچھا اسکول ہے. لیکن یہ بتا دیجیے کبھی آپ اپنے بچے سے یہ کہتے ہیں اے میرے بچے اللہ کے قرآن کی سب سے پہلی سورت اقرا بسم ربک الذی خلق ہے, تو سب سے پہلی مرتبہ اس آیت کریمہ کو یاد کر. کبھی ہم نے اس کی طرف توجہ دی؟ آج ہمارے گھروں کے معاملات اس لیے میں عرض کر رہا تھا آپ سے کہ جس طریقے سے اہلیہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند مرتبہ عطا فرمایا, ویسے ہی ماں کا مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ خیال رہے جس طریقے سے ایک ماں اپنی بچی کو بدنام نہیں کرتی, ویسے ہی ایک ساس کو چاہیے کہ وہ اپنی بہوؤں کے تمام قصوروں کو معاف کریں, نظر اندازی سے کام لیں. اور بہو کو یہ حکم ہے کہ اپنی ساس کو ساس نہ سمجھیں, کیونکہ لفظ ساس میں شیطانیت داخل ہے. لفظ ساس عربی زبان کا لفظ بھی نہیں ہے, ہمارے یہاں ماں کہا گیا ہے کہ وہ ماں ہے اس لیے کہ تمہارے شوہر کی ماں ہے تو تمہاری ماں ہے, اس لیے اگر تمہاری ماں کچھ ڈانٹ دے تو اس پر برا نہ مانا کرو کیونکہ وہ تمہارے شوہر کی ماں ہے. دوسری مرتبہ یہ معاملہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کا مرتبہ اس طرح سے بتا دیا ہے. ایک صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی ماں کو کندھے پہ بیٹھا کر حج کرایا, یا رسول اللہ میں نے اپنی ماں کو کندھے پہ بیٹھا کر حج کرایا. اب جو حضرات حج کر کے آ چکے ہیں ان کو معلوم ہے کتنی طاقت لگتی ہے حج کرنے میں. جوانی بہترین ہے, جوانی میں وہ حج کرنے کا حکم ہے. یہ ہندوستان کا مزاج ہے 70 سال 80 سال جب مرنے کے قریب ہوتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ پاسپورٹ بنواؤ اور وہاں پر بھیجو. پورے طور پر الغرض یہ جوانی کا کام حج ہے. ان صحابی نے جوانی کی طاقت کے ساتھ اپنی ماں کو حج کرایا, کندھے پہ بیٹھا کر صفا مروہ کی دوڑ کرائی, میدان عرفات میں لے جا کر کندھے پہ بیٹھ کر مینا 12 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرایا کندھے پہ بیٹھا کر. اس کے بعد بڑے خوش ہو کر آئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, یا رسول اللہ میں نے جنت کما لی. آقا نے فرمایا کہ پیغمبر تم تو ہو نہیں, پیغمبر تو میں ہوں. کس نے جنت کمائی کس نے دوزخ کمائی یہ تو پیغمبر جانتا, بتاؤ تم نے کام کیا کیا ہے. ان صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ میں نے اپنی ماں کو اپنے کندھوں پہ بیٹھا کر اور اپنے والد کو اپنے کندھوں پہ بیٹھا کر ہم نے حج کرایا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں نے اپنی ماں کی خدمتوں کا حق ادا کر دیا؟ کیا سوال ہے. ایک صحابی نے ماں, آج تو کوئی باپ کی دوا لانے کا وقت نہیں رکھتا, اپنے باپ اپنے سسر کی خدمتوں میں پیش رہے گا. ساس سے پوچھے گا امی آپ کے لیے سیب لا دوں, دوا لا دوں, ساس وہ ساس ہے. اور ماں بوڑھی بستر پر انتقال کے قریب ہے, اتنا وقت نہیں ہے کہ اپنی ماں کے سر پہ ذرا سے ہاتھ رکھ کر کے سہلا دے تاکہ پورے طور پر بدن کے گناہ معاف ہو جائیں. برابر کہا سبحان اللہ سبحان اللہ. سسر کے لیے سب کچھ خدمتیں ہیں. یہ 90% سب کچھ ہو رہا ہے دنیا میں, زندہ حقیقت تلخ حقیقت ہے الغرض. اسی طریقے سے میں عرض کر رہا تھا, ان صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ میں نے اپنی ماں کو اپنے باپ کو کندھے پہ بیٹھا کر حج کرایا ہے. یا رسول اللہ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کا رنگ بدل گیا. صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ ہم سے کوئی غلطی ہو گئی, ہم نے تو اپنی ماں کو اپنے والد کو کندھے پہ بیٹھا کے حج کرایا. یا رسول اللہ کیا میرے لیے جنت پکی نہیں ہوئی؟ یا رسول اللہ کیا میرے لیے مغفرت پکی نہیں ہوئی؟ یا رسول اللہ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا نہ کر دیا؟ آقا نے فرمایا اے نادان تو نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا, تو یہ گمان کرتا ہے ابھی تو تیری ماں کی ان تکلیفوں میں سے اس ایک تکلیف کا حق بھی ادا نہ ہوا جو تیری پیدائش کے وقت میں تیری ماں کو محسوس ہوئی تھی. وہنن علی وہنیوں, اس کا ترجمہ مسجد میں گھر میں دیکھیے گا, میری بہت ساری بہنیں بھی تقریریں سن رہی ہیں یہاں پر. وہنن علی وہن کا ترجمہ 26ویں سپارے میں دیکھیے گا, اللہ تعالیٰ بتا دے گا ماں کا درجہ کیا ہے. ایسے ہی باپ کا درجہ, باپ جنت کا دروازہ ہے. آپ کی نمازیں, آپ کے روزے, آپ کے حج, آپ کا اخلاق, آپ کی عبادت, آپ کی ریاضت, آپ کی طہارت, آپ کی نیکیاں, آپ کے کار خیر, آپ کے اچھے کام اگر آپ کی بخشش کروا بھی دیں, لیکن دنیا میں اگر باپ ناراض ہو تو اللہ تعالیٰ اتنا کرے گا آپ کی عبادتوں کے بدلے میں, آپ کی نیکیوں کے بدلے میں میدان محشر میں بخشش تو ہو جائے گی مگر جنت الفردوس کا داخلہ نصیب نہیں ہوگا. کیوں؟ دنیا میں باپ ناراض تھا, باپ کی ناراضگی میں بیٹے کا انتقال ہو گیا تھا, باپ سے معافی نہیں مانگی تھی, اس لیے بیٹھا رہے گا جنت کے دروازے کے پاس. میدان محشر میں باپ کو بلایا جائے گا, آپ بتائیے آپ کے بیٹے کو بخشا جائے یا نہ بخشا جائے؟ اللہ اکبر, یہ درجہ ہے باپ کا.
یہ مرتبہ ہے باپ کا، یہ رتبہ ہے والد کا، جنت کا دروازہ ہے باپ۔ اگر آپ نے عبادتیں کر بھی لی لیکن دنیا میں باپ ناراض تھا تو آپ کی بخشش تو ہو جائے گی، جنت میں داخلہ نصیب نہیں ہوگا۔ داخلہ نصیب کیسے ہوگا؟ دروازے کے اندر داخل کیسے ہوں گے؟ دروازے تو دنیا ہی میں آپ نے ناراض کیے ہوئے تھے۔ آپ انتقال سے پیشتر ہمیں اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اپنے والدین سے معافی طلب کریں، آج ہی تمام گناہوں سے توبہ کریں، اور یہ سوچ لیں قیامت بالکل قریب ہے۔ رسول پاک نے جتنی پیشن گوئی فرمائی تھی ساری پیشن گوئی ہو چکی ہے۔ گھر گھر ناچ گانا ہوگا، گھر گھر بے شرمی کے پورے طور پر ناچ ہوں گے، بے حیائی ہوگی۔ باپ کے سامنے بیٹی پین بوشٹ پہن کر کے نکلے گی اور باپ تعریف کرے گا، دیکھیے بیٹی پر یہ لباس کتنا اچھا لگ رہا ہے، یہ میرے رسول پاک کی پیشن گوئی ہو گئی پوری کہ نہیں ہو گئی؟ بتائیے آج کیا ہے نہیں ایسا ماحول؟ کیا ایسا ماحول نہیں ہے؟ رسول پاک نے دوسری پیشن گوئی فرمائی تھی قیامت سے پہلے، اے لوگوں جب مسجد میں شور و غل کی آوازیں آنے لگیں، جب مسجد سے شور و غل کی آوازیں آنے لگیں تو تم سمجھ لینا قیامت قریب ہے۔ اے لوگوں جب باپ کی بات پر، باپ کی نصیحت پر بیٹا جواب دینے لگے تو اے لوگوں تم قیامت کا انتظار کرنے لگنا کہ قیامت قریب ہے۔ جب ماں کی آواز پر بیٹے بات نہ سنے، کہنا نہ سنے تو تم سمجھ لینا قیامت قریب ہے۔ جب لوگ پیشاب کر کے پانی نہ لینا، پورے طور پہ پانی لینا چھوڑ دیں، جب پیشاب کر کے پانی لینا چھوڑ دیں تو سمجھ لینا قیامت قریب ہے۔ جب اپنی اہلیہ کا لوگ حق مار کر کے غیر کی عورتوں کا حق ادا کرنے لگے تو سوچ لینا قیامت قریب ہے۔ جب لوگوں کا قرض لے کر لوگوں کا قرض ادا نہ کرے کوئی شخص تو سوچ لینا قیامت قریب ہے۔ خیال رہے قرض کا معاملہ بڑا سخت ہے، ایک شہید ہوگا میدان قیامت میں، اس نے اللہ کی رضا رسول پاک کے دین کی خاطر گردن کٹائی ہوگی، وہ شہید ہوگا، اس کی نمازیں اللہ معاف کر دے گا، اس کے روزے اللہ معاف فرما دے گا، اس کے تمام قسم کے جتنے عبادت کے کام جو چھوٹے تھے دنیا میں وہ سب معاف کر دے گا، کیونکہ اس نے بہت بڑا کام کیا، بڑی تکلیف برداشت کی، اس نے اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان دے دی ہے، ساری باتیں اس کی معاف ہو جائیں گی، سارے روزے معاف ہو جائیں گے، سارے حج معاف ہو جائیں گے، مگر اللہ رب العالمین میدان محشر میں شہید سے ایک سوال ضرور کرے گا، قرض کا سوال کرے گا کہ کیا تم نے قرض ادا کیا تھا؟ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا، ہمارے جسموں پہ اگر کچھ قرض ہو تو وہ ادا ہو جائے، ہمارے درمیان میں جو نفرتیں ہیں اللہ ان کو دور فرما دے۔ اللہ ٹکراہٹوں کو پسند نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کڑواہٹوں کو پسند نہیں کرتا، اللہ دوریوں کو نہیں پسند کرتا، اللہ محبتوں کو پسند کرتا ہے، اللہ چاہتوں کو پسند کرتا ہے۔ زبان کو بہتر بنا لیجئے، رسول پاک کی روح پاک کو خوشی نصیب ہوگی، پیشانی کو اللہ کی بار میں ٹیکنے لگیے، رسول پاک کی روح پاک کو خوشی ہوگی، آپ ہر وقت باوضو رہیے، رسول پاک کو بہت خوشیاں ملیں گی، رسول پاک کی آنکھوں کی ٹھنڈک شروع کر دیجیے، نمازوں کی پابندی شروع کر دیجیے، رسول پاک کو خوشیاں ہوں گی۔ یہ جتنے اولیاء اللہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر شیخ عبد القادر محی الدین جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تک، شامینہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر حاجی وارث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ تک، حاجی وارث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر سید عبد الرزاق شاہ صاحب باسوی تک، سید عبد الرزاق شاہ باسوی سے لے کر مخدوم اشرف کی چوشدی تک، ہر ولی اللہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی روشنی میں زندگیاں گزاری ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو جینے اور مرنے میں پورے طور پر رسول پاک کی سنتوں کو معیار بنانے کی توفیق نصیب فرمائے، دین پر قائم رہتے ہوئے جینا اور مرنا نصیب فرما دے، آخری وقت درود شریف زبان پر جاری کروا دے، کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے انتقال ہو اور قبر میں جا کر کے پورے طور پر قبر میں جا کر کے جب ہم فرشتوں کو حساب دیں تو بآسانی ان کے سوالوں کے جواب ہم پیش کر دیں۔ اللہ تعالیٰ جناب عبد الرؤوف صاحب چند دن پہلے شہید کر دیے گئے تھے، اللہ ان کی بخشش کرا دے، ہمارے محلے کے جتنے مرحوم ہیں، یہ جتنے حضرات بیٹھے ہیں، ان کے اعزاء اقربا خاندان میں جتنے مرحوم ہیں جن کے ہمیں نام نہیں معلوم، اللہ سب کی بخشش فرما دے، آج تک کے انتقال فرمانے والے تمام مومنین مومنات کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ آپ حضرات تشریف رکھیے، یہ مہمان تشریف لائے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں کلام ذیشان شہنشاہ خطاب حضرت علامہ مولانا محمد کفیل اشرف صاحب سے نورانی و عرفانی تقریر سماعت فرمائے اور نظامت کے